أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور الرحیم. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 اور 13 انشاءاللہ العزیز آج آپ سماعت کریں گے ترجمہ تشریح کے ساتھ. یہ آیت، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے بیعت لیتے ہیں. پہلے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا جاءک المؤمنات، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں، مومنہ عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی الا یشرکن باللہ شیئا، اس چیز پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. سب سے پہلی چیز جو وعدہ لے رہے ہیں آپ، بیعت لے رہے ہیں، وہ شرک نہیں کریں گی یہ عورتیں. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. قتل، ایک تو یہ قتل ہوا کرتا تھا کہ شوہر کے خوف سے کہ یہ اس کو زندہ دفنا دے گا، تو اس وجہ سے آنے والی جو روح ہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی. یا عورتیں اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتی کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، خشیت املاق. یا بعض عورتیں کسی غلط مقصد کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتی. یہ سب تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اپنے آپ کو گراتی کہ حمل ان کا ضائع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. غالباً ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ چیزیں تھیں عورتوں میں، یہ برائی تھی. تب ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے سے گڑھ لیتی. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعنی لا یلحقن بازواجہن غیر اولادہم، کہ کسی اور کی اولاد کو نعوذ باللہ منہ کالا کر کے بدکاری کرا کر کسی سے، اور جب بچہ پیدا ہو تو کہیے میرے شوہر کا ہی، حالانکہ اس کا شوہر کا نہیں ہے،
تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زنا کے حرام کے بچے کو کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر کا نسب نہیں دینا، اس کی طرف اس کو منسوب نہ کرنا۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ جب کسی نیک کام کا حکم دیں، وَلَا يَعْصِينَكَ، اور یہ نافرمانی نہ کریں آپ کی نیک کام میں، اور کسی نیک کام میں تیری حکم عدولی نہیں کریں گی، یہ ان سے وعدہ لے لیں۔ فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ واستغفر لہن، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے آپ بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی لیتے تھے جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلی چند آیتوں میں کہا، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب آپ کے پاس یہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو آپ ان کا امتحان لیں۔ اے مسلمانوں، دیکھو کہ واقعی وہ کس لیے آئی ہیں، اللہ کے دین کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی امتحان لیتے تھے اور پھر ان سے بیعت لے لیتے تھے۔ تو یہ بیعت اس وقت لیتے تھے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی، اور بیعت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو آپ نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، جیسے مردوں سے بیعت ہوتی ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ جو عورتوں کو بیعت کے بہانے ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر رقص شروع کر دیتے ہیں، یہ انسان کے روپ میں شیطان ہے، یہ ولی نہیں، یہ ولی الشیطان ہے، ولی الرحمن نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ باتیں کرنے کے بعد یہ آیت تو آپ فرماتے کہ میں نے تم سے اس چیز پر بیعت لے لی ہے، میں نے ان باتوں پر تم سے بیعت لے لی ہے، تم سے وعدہ لے لیا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے ان باتوں کے علاوہ بھی کچھ اور عہد لیتے تھے، بیعت لیتے تھے، اور جو وہ باتیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں کہ عورتیں نوحہ نہیں کریں گی، غم کے وقت چیخیں گی نہیں، چلائیں گی نہیں، بین نہیں کریں گی، گربان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے۔